امارات اسرائیل سمجھوتے کے اعلان سے مہینوں پہلے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ڈیل آف سینچری کا اعلان ہونے پر بیان دینے والوں کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ ٹرمپ اس ڈیل کے لیے اتنی انرجی کیوں خرچ کر رہے ہیں جس سے فلسطینی رہنما ناراض ہیں۔ عربوں نے جسے خارج کر دیا ہے اور جو کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ امارات نے اسرائیل سے سمجھوتے کا اعلان کر دیا، تب بھی یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ امارات اور بحرین چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جو اسرائیل سے سمجھوتا کرنے جا رہے ہیں۔ نتنیاہو ان ملکوں کے رہنماؤں سے ہاتھ ملائیں گے اور ٹرمپ اس سمجھوتے کو تاریخی جیت بتائیں گے، مگر اس میں کیا حاصل ہو رہا ہے جو اس سے پہلے تک نہیں تھا؟ زمینی سطح پر دیکھا جائے تو بحرین اور امارات ہی نہیں، عمان، قطر اور سعودی عرب سے اسرائیل کی کھلی حمایت جاری رکھی ہے۔ سعودی عرب نے مہینوں پہلے اپنے ہوائی سرحدیں اسرائیل جانے والے بھارتی جہازوں کے لیے کھول دی تھیں۔ یمن جنگ میں سعودی عرب کو اسرائیل کا سپورٹ مل رہا ہے۔ یہی نہیں، میڈیا رپورٹس اگر درست ہیں تو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اپنے مخالفین کا سراغ لگانے اور انہیں جال میں پھنسانے کے لیے بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ عربوں اور اسرائیل کا الائنس بنانے کی بڑی وجہ یہ جتائی جا رہی ہے کہ عرب ممالک کو ایران سے خطرہ ہے، اور اسی من گھڑت خطرے کے نام پر عربوں کو مغربی ملکوں کے ذریعے خوب ٹھگا جا رہا ہے۔ اب ایک نیا بدلاؤ نظر آ رہا ہے کہ عرب ملکوں کے سامنے ایران کے ساتھ ہی ترکی کو ایک بڑے خطرے کی شکل میں پیش کیا جانے لگا ہے، اور ایرانوفوبیا کے ساتھ ہی ترکی کا فوبیا بھی پھیلایا جانے لگا ہے۔ ترکی نیٹو کا ممبر ملک ہے اور وہ امریکہ کے ایٹمک بموں کا میزبان بھی ہے، مگر حالیہ سالوں میں کئی موقع آئے جب ترکی اور امریکہ کے بیچ ٹکراؤ کی حالت بن گئی۔ اس وقت عرب ملکوں کی طرف سے ترکی پر بہت تیز زبانی حملے کیے جا رہے ہیں۔ عرب لیگ کی میٹنگ میں امارات کے خارجی معاملوں کے وزیر انور کرکاش کے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ عربوں کے اندرونی معاملے میں ترکی کا دخل علاقے میں غلط دخل اندازی کی صاف مثال ہے۔ مصر کے فارن منسٹر سامح شکری نے کہا کہ کئی عرب ملکوں میں ترکی کی دخل اندازی عرب قومی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اس وقت عراق، لیبیا اور سیریا میں کھل کر دخل اندازی کر رہا ہے۔ عرب لیگ کی میٹنگ فلسطین نے بلائی تھی اور اس کا مقصد امارات اسرائیل سمجھوتے کی مخالفت کرنا تھا، مگر یہ مخالفتی پرپوزل تو خارج ہی کر دیا گیا اور ترکی کے خلاف جم کر بیان بازی ہوئی۔ جارڈن کے سرکاری اخبار دا جارڈن ٹائمز نے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ترکی کی فوجیں 3 عرب ممالک لیبیا، سیریا اور عراق میں ایکٹیو ہیں۔ یہ جیو پولیٹیکل حقیقت ہے۔ عرب دنیا اور عالمی برادری کو چاہیے کہ اس کا نوٹس لیں اور اس پر جوابی قدم اٹھائیں۔ ترکی کے خلاف اس وقت جو مہم چل رہی ہے اس میں نہ صرف عرب بلکہ فرانس بھی آگے ہے، اور دوسرے یورپی ملک بھی فرانس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فرانسیسی پریزیڈنٹ ایمانوئل میکرون نے کہا کہ اب علاقے میں ترکی ہمارا پارٹنر نہیں رہ گیا ہے۔ اردوغان حکومت کے رویے کے بارے میں یورپی ملکوں کو چاہیے کہ وہ دو ٹوک اور کڑا اسٹینڈ لیں، مگر اس بیچ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جو ملک ترکی کے خلاف نیا الائنس بنانے جا رہے ہیں وہ حالیہ سالوں میں لگاتار ناکام ہوتے رہے ہیں۔ بحرین تو سعودی عرب کے اشارے پر اپنی فارن پالیسی طے کر رہا ہے، اس لیے اس کی الگ سے بات کرنا کی ضرورت ہی نہیں۔ سعودی عرب کا مشن سیریا میں فیل ہوا، لیبیا میں فیل ہوا، عراق، لبنان اور یمن میں فیل ہوا۔ سعودی عرب کی ناکامیوں کی فہرست لمبی ہے، جبکہ امریکہ بھی اپنے تاریخ کے بہت برے دور سے گزر رہا ہے۔ اسرائیل کی بات کی جائے تو وہ زمین پر بدلتے حالات کے نتیجے میں ان طاقتوں کے گھیرے میں آ گیا ہے جو اسرائیل کے وجود کو غیر قانونی مانتے ہیں۔
اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل دراصل شکست خوردہ ملکوں کا الائنس بنانا چاہتے ہیں جو زمینی ایکویشنز کو بدل نہیں پائیں گے۔ ہاں، یہ موقع ضرور انہیں مل جائے گا کہ ایک دوسرے کے آنسو پوچھیں اور ایک دوسرے کو تسلی دیں۔